دیکھیں انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، یا تو اس وقت اس تمام ہسپتال کے عملے کو جو ہے نا معطل کر دینا چاہیے، فی الفور کر دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ سخت سزائیں ٹھیک ہے، دیتے ہیں نا، پھر انہی میں سے عوام میں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سخت سزائیں کیوں دیتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی جو ہے وہ بیک لیش آتا ہے۔ لیکن اب بات دیکھیں کہ جو ان بچوں کے، جن خاندانوں کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور میں سن رہی تھی کہ ایک جو شخص تھا، اس کے 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب اولاد کیا، تو اس کی تکلیف بہت زیادہ، جی جس کی آپ کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ اگر سیکٹری کو معطل کر رہے ہیں، ہم اگر ان کے جو وزیر ہیں ان کو بھی کہیں آپ معطل ہو جائیں، بات یہ کہ امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہمیں ہسپتال موجود ہیں، عملے موجود ہیں، ان کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق۔ فائر ایکسٹنگوشرز، اتنے بڑے یہ آگ لگنے کے حادثہ ابھی پریویسلی یہ کراچی میں ہوا نا، جہاں پہ پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی، اور وہاں پہ بھی ہمیں جی چیزوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اب اکوپڈ کرنا ہوگا۔ کوالٹی ایشورنس کو ہمیں انشور کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ خود کو کھڑا کرنا ہے تو چیزوں کو امپروو کرنا ہوگا، اس کے لیے ہماری نوشین حکومت صاحبہ، ہر لیکن وقت یہ کوشش آپ کر رہی سمجھتی ہے۔ ہیں کہ وزیر صحت پر برڈن جو ہے وہ زیادہ ہے؟ جیسے شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ وفاق کے اندر 2 ہی تو ہاسپٹلز ہیں، آپ خیبر پختونخوا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دیگر صوبوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن یہاں تو صرف 2 ہسپتال ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں حادثے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان حادثوں سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے نا۔ ہمیں وقت پہ فل فور جی ان سے بچنے کے لیے آگے کوشش کرنی ہے۔ لائٹ فلکچویشن ہو، آپ نے پنکھے گرنے کے حادثات دیکھے، ہم نے اے سی کے کمپریسرز پھٹنے کا، گیس سلنڈر کا سنا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے آئندہ تیاری کرنی ہے۔ آئندہ ان حادثوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چیزوں کی مینٹیننس کی ضرورت ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں اسلام آباد میں 2 ہاسپٹلز موجود ہیں تو ان کی اس وقت پوری فلی مینٹیننس ضروری ہے، تاکہ ہم آنے والے ہاتھوں سے بچ چکے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ وزیر اعظم نے اگر یہ معطلی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور آج انہوں نے بڑا سخت اس کا نوٹس جی لیا ہے، حالانکہ چھٹی کا دن تھا، انہوں نے بلا کر اسی وقت کابینہ کے جو وزراء ہیں اور میٹنگ کال کر لی، تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اس پہ سخت نوٹس مزید لیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ورنہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے، اور وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی ضروریات زندگی کو بہتر بنانا ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ حکومت بھی اور ہم سب مل کے جتنے بھی ہم ہیں نمائندگان، ہم بھی اس پہ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ آج یہ مذمت بھی ہے ہماری طرف سے، کیونکہ میں اس لیے اس کی مذمت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بچے جو گئے ہیں وہ اس قوم جی کے بچے ہیں، ہم سب ماں باپ ہیں، اور اس طرح کے ٹھیک حادثوں کے لیے ہم سب کو مل کر جو ہے وہ لڑنا بھی ہے، آواز بھی اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بھرپور کارروائی بھی کرے گی۔ انکوائری ٹیمز بھی بیٹھ چکی ہیں، اور جیسے ہی اس میں جو مزید اگر نیگلیجنس یہ ان کے امپلائیز کی پارٹ پہ ہے تو ان کو سخت سزائیں بھی مل گی۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، آج جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد شامل ہیں اور سی ڈی اے کے حکام جو ہیں وہ شامل ہیں، پولیس حکام، آئی ایس کو حکام شامل ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اتنے بڑے واقعے پر اس لیول کی کمیٹی کچھ نتائج سامنے لا سکے گی؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کمیٹی کیوں بنائی ہے، کیا معلوم کرنا ہے۔ بات یہ ہاں ہے کہ 14 بچوں کی جانیں چلے گی، معصوم بچے جو 1 سے 2 دن کی ان کی عمر تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ غائب تھی، ہسپتال ذمہ داری نہیں لے رہا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا معلوم کریں گے کہ جی وہ ایمرجنسی کے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، اور جی اے سی کا کمپریسر پھٹ گیا، اور جی وہ آگ لگ گئی آکسیجن سلنڈرز کے اندر۔ یہ ہے نا بات، یہ ہے کہ اتنی ناقص انتظامیہ، اتنے ناقص ارینجمنٹ، کوئی ریسکیو سروس نہیں ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیے یہ واقعات ہیں، کراچی کے اندر ہوئے، گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوا، دیگر لاہور کے اندر بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے 2 ہسپتال، اونلی 2 ہاسپٹلز، اس میں آپ نے دیکھنا ہے اگر ایک فیڈرل وفاقی وزیر بیٹھا ہوا ہے جو اتنی مراتیں لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اتنی سیاست کر رہا ہے، اتنی باتیں وہ کی جاتی ہیں، باقی صوبوں کے اسپتالوں کے اوپر اتنی چیزیں باتیں کی جاتی ہیں، آپ ایک ہسپتال کے ایمرجنسی سروس نہیں صحیح کر سکتے، آپ ان کی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں صحیح کر سکتے، آپ ان کی فائر ایکسٹنگوشنگ سروسز صحیح نہیں کر سکتے، وہاں پر ایکس رے مشینز نہیں چلتی ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، وہاں پر دوائیوں کا فقدان ہے، اتنی ساری چیزیں۔ یہ تو ہم سالہ سال پچھلے 2 سال سے تو ہم مختلف اوقات کے اندر قومی اسمبلی میں سوال اٹھا رہے ہیں، اس میں درستگی لانا کتنا مشکل ہے۔ اب کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ بیوروکریسی کی نظر کر دیں، اب وہ جی کمیٹی دے گی، وہ آپ گندم پہ کمیٹی، وزیر اعظم نے 3 کمیٹیاں بنائی کہ گندم میں کسان برباد ہو گیا، وہ کمیٹیاں آج تک ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کمیٹیوں کا نتیجہ کیا ہوا، کون ذمہ دار نکلا، جی کس قوم کا پیسہ کھا گئے، کسانوں کو برباد کر دیا، کمیٹی پہ کمیٹی، کمیٹی پہ کمیٹی، بس کر دیں، یہ اظہار افسوس کے بیانات اور کمیٹیاں بنانا بس کر دیں، جسٹ سیک دیم. یہ انکمپٹنٹ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے. اور یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ جی بلڈنگ کے اندر ایک اینٹ اوپر نیچے رکھ دی تو جی چلو صحیح کر دیں گے. یہ انسانی جانوں کی باتیں ہیں. یہ بچے چلے گئے اس دنیا سے، وہ ماں باپ جن کے بچے تھے ان کی گودیں اجڑ گئی ہیں. We will never be able to compensate them.